يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اسی ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و بےبار ہے کہ جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ تعریف ہے اس اللہ رب العالمین کی کہ جس اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ تعریف ہے اس اللہ رب العالمین کی کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ تمام کا تمام اس اللہ رب العالمین کا ہے۔ تعریف ہے اس اللہ رب العالمین کی جس کی اجازت کے بغیر قیامت کے دن شفاعت کی اجازت کسی کو نہیں ہوگی۔ تعریف ہے اس اللہ رب العالمین کی جو آگے پیچھے تمام چیزوں کا علم رکھنے والا ہے۔ تعریف ہے اس اللہ رب العالمین کی کہ جس کے علم کا احاطہ ہم نہیں کر سکتے مگر اتنا ہی جتنا اس اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے۔ تعریف ہے اس اللہ رب العالمین کی کہ جس کی کرسی آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ تعریف ہے اس اللہ رب العالمین کی کہ اس آسمان اور زمین کی حفاظت میں وہ اللہ رب العالمین ذرا برابر تھکاوٹ محسوس نہیں کرتا۔ تعریف ہے اس اللہ رب العالمین کی جو بلند اور عظمت والا ہے۔ خود اللہ رب العالمین کہتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ مختصر سی حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کی تلاوت آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہے اس مناسبت سے خطبہ جمعہ کا عنوان انشاءاللہ جنت کی خوشبو سے محروم ہونے والے لوگوں کی مناسبت سے ہوگا۔ معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کرتے ہوئے کہا الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ اللہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں کون ہے جو اچھا عمل کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے جہاں ایمان کا تذکرہ کیا ہے وہیں نیک عمل، عمل صالح کو جوڑا ہے کہ ایک انسان ایمان لاتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا تو ایسا آدمی کامیاب نہیں ہوگا، اور ایک انسان عمل تو کرتا ہے لیکن اس کا پختہ ایمان اللہ رب العالمین پر نہیں ہے تو اس کا عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ایمان اور عمل صالح کو جوڑ رکھا ہے، اور یہ وعدہ فرمایا ہے کہ جو لوگ ایمان لانے کے بعد عمل صالح نیک عمل کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے انہیں کامیابی کا سرٹیفکیٹ دینے کے ساتھ ساتھ انہیں جنت میں داخل کرنے کا وعدہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ وہیں جو لوگ ایمان سے محروم رہتے ہیں، نیک عمل کرنے کے بجائے بدعمالیوں میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، وہیں اللہ رب العالمین نے ان کے لیے سخت وعید بیان کی ہے،
ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے بدنصیب لوگوں کے متعلق جو نیک عمل کرنے کی فکر نہیں کرتے بلکہ ہمیشہ اپنی زندگی برے کاموں میں گزارتے ہیں، بڑی سخت وعید ارشاد فرمائی ہے۔ انہی میں سے چند مخصوص بدعمالیاں ایسی ہیں جن کے کرنے والے کے لیے شریعت نے، اللہ اور اس کے رسول نے ایسے لوگوں کو جنت میں داخل کرنا تو دور کی بات ہے، جنت میں داخل کرنا تو دور کی بات ہے، ایسے بدنصیب لوگوں کو اللہ رب العالمین جنت کی خوشبو سے بھی محروم رکھے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، وہ جنت جس کی خوشبو کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، ان ریحها لیوجد من مسیرۃ 70 عاما، کہ وہ جنت کی خوشبو اتنی سال یعنی 70 سال کی مسافت کی دوری تک آ رہی ہوگی۔ جنت کی جو خوشبو ہے 70 سال کی مسافت کی جتنی دوری ہے اتنی دوری تک اس جنت کی خوشبو کو جو ہے لوگ محسوس کریں گے۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ریح الجنت توجد من مسیرۃ 100 عام، کہ بے شک جنت کی خوشبو 100 سال کی مسافت جتنی دور ہے اتنی دور تک جو ہے جنت کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ ایک تیسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی خوشبو کے متعلق ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں، ان ریحها من مسیرۃ 500 عام، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت جتنی دوری ہے اتنی دوری تک جو ہے جنت کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ مجھے اور آپ کو ان خوش نصیبوں میں شامل کرے، آمین۔ میرے بھائیوں، یہ جو مختلف روایتیں ہیں، 70 سال کی مسافت، 100 سال کی مسافت، 500 سال کی مسافت تک جنت کی خوشبو آ رہی ہوگی، یقیناً اگر ہم ان تمام روایتوں کو جمع کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جس کا جتنا زیادہ ایمان ہوگا اتنی ہی دوری سے وہ جو ہے جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ جنت کی خوشبو جو اتنے سالوں کی مسافت تک آ رہی ہوگی، کچھ بدنصیب لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اس جنت کی خوشبو سے محروم ہوں گے۔ کون ہے وہ لوگ؟ آئیے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرتا چلوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ان بدنصیب لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں، من کذب علی عینیہ او علی نبیہ او علی والدیہ ولم یرح رائحۃ الجنہ۔ طبرانی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو آدمی اپنی آنکھوں پر جھوٹ بولتا ہے، جو آدمی اپنی آنکھوں پر جھوٹ باندھتا ہے، اور جو آدمی اپنے نبی کے اوپر جھوٹ باندھتا ہے، اپنے نبی کی طرف جھوٹی بات منسوب کرتا ہے، وَعَلَى وَالِدَيْهِ، یا جو آدمی اپنے ماں باپ پر جھوٹ باندھتا ہے، اپنے ماں باپ پر جھوٹ بولتا ہے، وَلَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، تو ایسا بدنصیب آدمی جنت کی خوشبو سے محروم رہ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ کتنے لوگوں کا؟ 3 لوگوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا کہ پہلا وہ شخص جو اپنی آنکھوں پر جھوٹ بولتا ہے یا اپنی آنکھوں پر جھوٹ باندھتا ہے۔ اہل علم نے اس کی جو شرح بیان کی ہے وہ اس طرح کہ کسی آدمی کے سامنے کوئی برا کام ہو رہا ہے، کوئی جرم کر رہا ہے، کوئی چوری کر رہا ہے، کوئی کسی کی زمین ہڑپ رہا ہے، کوئی کسی کا حق دبا رہا ہے، کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہے، کوئی غلط کام کر رہا ہے، تو اس غلط کام کو کرتے ہوئے جس نے دیکھا ہے تو اسے چاہیے تھا کہ وہ سچی اور حق گواہی دے کہ ہاں یقیناً اس نے یہ غلط کام کیا ہے، یقیناً اس نے ایسا جھوٹ کام کیا ہے۔ اس کے برعکس وہ آدمی
اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود انکار کرتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے ایسا کیا ہے، انہوں نے یہ غلط کام کیا ہے، انہوں نے فلاں کی زمین ہڑپی ہے، انہوں نے فلاں کا حق مارا ہے، وہ دیکھنے کے باوجود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنے کے باوجود اگر جھوٹی گواہی دیتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا آدمی جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا۔ میرے بھائیوں، آج ہم اپنے معاشرے پر نظر دوڑاتے ہیں تو کتنے ایسے لوگ ہمیں ملیں گے جو صرف اپنے رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے، اپنے دوست و احباب کو خوش کرنے کے لیے، اپنے پڑوسیوں کو خوش کرنے کے لیے ایسی جھوٹی گواہیاں دیتے نظر آ رہے ہیں کہ کہیں میں گواہی دوں گا تو لوگوں کی نظر میں گر جاؤں گا، یا اس کے دل میں جو میرے لیے محبت ہے وہ کم ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، تم اگر لوگوں کی دلوں کی محبت کا سوچو گے تو یاد رکھو جھوٹی گواہی دینے کی بدولت اللہ تمہیں جنت کی خوشبو سے محروم رکھے گا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں اسی جھوٹی گواہی دینے کے متعلق، اسی جھوٹی بات کرنے کے متعلق ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ ایک شرک کا کام ہے جو جھوٹی گواہی دینے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، بس تمہیں چاہیے کہ تم بتوں کی گندگی سے اپنے آپ کو بچاؤ، یعنی شرک کے کام سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹی بات کرنے یا جھوٹی گواہی دینے سے اپنے آپ کو بچائے رکھو۔ اللہ نے جھوٹی گواہی دینے کو شرک کے ساتھ جوڑا ہے، تو گویا جس طرح شرک عظیم یعنی شرک بڑا گناہ ہے، اسی طرح جھوٹی گواہی دینا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدلت شہادت الزور بالشرک باللہ، کہ جو آدمی عدالت میں جھوٹی گواہی دیتا ہے، جھوٹی بات کرتا ہے، بالشرک باللہ، ایسا آدمی اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے۔ دیکھا میرے بھائیوں، جھوٹی گواہی دینا اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر ہے۔ اسی طرح جو آنکھوں پر جھوٹی بات باندھنا یا آنکھوں پر جھوٹی بات بولنا، اس کا مطلب اہل علم نے دوسرا یہ بیان کیا ہے کہ کسی نے کسی آدمی کو جرم کرتے ہوئے تو دیکھا ہے، غلط کام کرتے ہوئے تو دیکھا ہے، زمین کو ہڑپتے ہوئے تو دیکھا ہے، جرم کرتے ہوئے ظلم کرتے ہوئے تو دیکھا ہے، لوگوں کو معلوم بھی ہے کہ اس نے جو ہے یہ غلط کام کیا ہے، یہ ظلم کیا ہے، لیکن وہ شخص جو ظلم کرنے والا مجرم ہے کچھ ایسے لوگوں کو لاتا ہے اور انہیں پیسے دے کر، رشوت دے کر جھوٹی بات کرنے پر ابھارتا ہے، جھوٹی گواہی دینے پر ابھارتا ہے، تو یہ بھی آنکھوں پر جھوٹ بولنا ہے۔ مثال کے طور پر ہم میں سے کسی نے کسی کی زمین ہڑپی، لوگوں کو معلوم ہے کہ اس نے یہ زمین ہڑپ رہا ہے، یہ ظلم کر رہا ہے، یہ فلاں کا حق مار رہا ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے، کچھ ایسے لوگوں کو لاتا ہے، بھاڑے کے بھونڈے وغیرہ کچھ کہتے ہیں نا، لا کر انہیں چند پیسے کھلاتا ہے اور وہ اس کے حق میں گواہی دیتے ہیں کہ ہاں ایسی ایسی چیز ہے اور ایسی ایسی چیز نہیں ہے۔ تو یہ جو جھوٹ بولنا ہے یہ بھی اسی میں شامل ہے، اور جو لوگ ایسی جھوٹی گواہی دیتے ہیں پیسوں کی لالچ میں، ایسے لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی جنت کی خوشبو سے محروم رکھے گا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، یہ جو جھوٹی گواہی ہے یاد رکھے بہت بڑا گناہ ہے۔ آج ہم آپس میں ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے یا آپس میں ایک دوسرے سے ناراضگی سے بچنے کے لیے جھوٹ بر جھوٹ بولتے جا رہے ہیں، جھوٹی گواہیوں پر جھوٹی گواہیاں دیتے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیں یہ جو جھوٹی گواہیاں ہم اور آپ دے رہے ہیں یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان گناہوں میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں شامل کیا ہے، جیسا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، خبردار ہو جاؤ، کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں، کیا میں تمہیں بڑے بڑے
गुनाहों के मुतालिक न बतलाऊं? सहाबा किराम ने कहा कुल्ला बला या रसूल अल्लाह, हाँ क्यों नहीं है अल्लाह के नबी, जो बड़े बड़े गुनाह हैं वो जरूर बतलाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे अल इशराकु बिल्लाह, के बड़े बड़े गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह के साथ शिर्क करना है। और दूसरा व उकूकुल वालिदैन, बड़े बड़े गुनाहों में दूसरा माँ बाप की नाफरमानी है, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक ना करना है। और तीसरा हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं वजलस वकाना मुत्तकिअन, अल्लाह के नबी जब ये बोल रहे थे तो टेक लगाकर बैठे थे। जैसे ही झूठी गवाही का जिक्र किया तो अल्लाह के नबी टेक छोड़कर बैठ गए और कहने लगे अला वक़ौलु ज़ूर, खबरदार हो जाओ, झूठी बातें ना करो, झूठी गवाहियां ना दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार जो है तकरार के साथ कह रहे थे झूठी बात ना करो, झूठी गवाही ना दो। सहाबा किराम परेशान होकर कहने लगे कुल्ला लैतहु सकता, सहाबा किराम कहने लगे कि काश अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो जाएं। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी का ये बार बार जिक्र करना कि झूठी गवाही ना दो, झूठी बात ना करो, इसी से आप अंदाजा लगाएं कि ये किस कदर हलाकत करने वाला गुनाह है या किस कदर हलाकत करने वाला अमल है। तो मेरे भाइयों, ये जो झूठी गवाहियां आज हम जमीनों को लेकर, दूसरों का हक मारने को लेकर ये दे रहे हैं, याद रखें ये चीज हमें जहन्नम में ले जाने का सबब बनेगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं मन इक़्तता हक़्क़ इम्रिइन मुस्लिमिन बियमीनिही हर्रमल्लाहु अलैहि जन्ना, जो आदमी झूठी गवाही के साथ, झूठी कसम के साथ अपने मुसलमान भाई का हक मारता है, झूठी बात करते हुए, झूठी कसम खाते हुए अपने मुसलमान भाई का हक मारता है, हर्रमल्लाहु अलैहि जन्नह, अल्लाह ऐसे शख्स पर जन्नत को हराम करार देता है। ऐसे शख्स को अल्लाह रब्बुल आलमीन हरगिज जन्नत में दाखिल नहीं करेगा। वअौजब लहुन्नार, और ऐसी झूठी बात करने वाले, ऐसी झूठी गवाही देने वाले के लिए अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम को वाजिब कर देता है कि ऐसे शख्स पर जहन्नम वाजिब है जो झूठी बात करके, झूठी कसम खा के अपने मुसलमान भाई का हक मारता है। आगे सहाबा किराम परेशान होते हैं, पूछते हैं व इन काना शैअन यसीरन, अरे अल्लाह के नबी अगर छोटी भी चीज ले ली या छोटा हक भी अगर किसी का दबाया तो क्या अल्लाह जन्नत को हराम करार देता है, जहन्नम को वाजिब करार देता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं व इन काना क़रीबन मिन अराके व इन काना क़रीबन मिन अराके व इन काना क़रीबन मिन अराके, 3 मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अगर पीलू के दरख्त की एक टहनी के बराबर भी हक मारता है, पीलू के दरख्त के एक टहनी के बराबर भी हक मारता है, पीलू के दरख्त के एक टहनी के मुताबिक भी अगर किसी का हक मारता है तो अल्लाह उस पर जहन्नम को वाजिब करार देता है। मेरे भाइयों, पीलू का दरख्त जिससे सहाबा किराम लकड़ियां तोड़कर मिसवाक बनाते थे, कैसी रहती है? मोटी मोटी या पतली पतली रहती है, पतली पतली रहती हैं। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि उसकी एक टहनी जो हल्की सी टहनी होती है उसके बराबर भी अगर किसी का हक मारता है झूठी गवाही देकर, झूठी बात करके, तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर जहन्नम को हराम करार देते हैं। आज रियल एस्टेट करने वाले हो या अपने ही रिश्तेदार भाइयों में बाहर से झूठे वकीलों को लाकर जमीनों को हड़पते हैं, कितने अफसोस की बात है। जहन्नम तो हराम है ही, जन्नत तो हराम है ही, जहन्नम वाजिब है ही, साथ ही साथ ऐसे बदनसीब शख्स के लिए जन्नत की खुशबू से भी जो है महरूम कर दिया जाता है। मेरे भाइयों, हम और आप बहुत जल्द किसी के बातों में, बहकावे में आकर झूठी गवाही देने के लिए तैयार हो जाते हैं। थोड़ा पैसा क्या मिल गया, थोड़ा हक क्या मिल गया, झूठी गवाही देने के लिए तैयार हो जाते हैं। याद रखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि
کل قیامت کے دن اس شخص کے قدم اللہ کے سامنے سے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی اس پر جہنم کو واجب نہ قرار کر دے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، آج ہم اور آپ جھوٹی گواہی دینے کے لیے بہت جلد تیار ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، فون کرے گا تو میں بول دوں گا ایسے ایسے نہیں کیا۔ یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹی بات پر یا غلط کام پر جو ہے اللہ کے نبی کبھی گواہی نہیں دیتے تھے۔ آج ہم جو ہے فوراً مان جاتے ہیں، ٹھیک ہے بھی گواہی دوں گا۔ دیکھیں، حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک تحفہ دیا، باغ کی شکل میں یا اونٹ کی شکل میں، جانور کی شکل میں۔ اللہ کے نبی، میرے والد نے مجھے جو ہے باغ کی شکل میں یا اونٹ کی شکل میں ایک تحفہ دیا۔ تو میری والدہ نے میرے والد سے کہا کہ جب تک تم اس بات پر اللہ کے نبی کو گواہ نہیں بناتے اس وقت تک میں جو ہے آپ کی بات نہیں مانوں گی۔ چنانچہ حضرت نعمان ابن بشیر بیان کرتے ہیں کہ میرے والد مجھے لے کر اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بیٹا ہے، میں نے اسے فلاں باغ تحفے میں دیا ہے یا فلاں اونٹ یا فلاں جانور تحفے میں دیا ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اشہدک یا رسول اللہ، اس پر میں آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں کہ آپ گواہ رہیں، یہ باغ یا یہ جانور میں نے انہیں جو ہے تحفے یا گفٹ میں دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تو صرف اسی بیٹے کو دے رہا ہے یا جتنے تیری اولاد ہے سب کو تو تحفہ یا گفٹ دے رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں اپنی ساری اولاد کو تحفہ نہیں دے رہا ہوں، بس اسی اولاد کو میں تحفہ دے رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فاتقوا اللہ اعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ جس طرح اس بیٹے کو تم انعام دے رہے ہو، جس طرح تم اس بیٹے کو گفٹ دے رہے ہو، اسی طرح اپنے دوسرے بیٹے کو بھی جو ہے گفٹ دو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لا اشہد علی جور، کہ میں کسی بھی غلط کام پر جو ہے گواہ نہیں بنوں گا، کسی بھی غلط کام پر جو ہے میں گواہی نہیں دوں گا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ ہم کسی بھی آدمی کی باتوں میں بہکاوے میں آ کر یہ کہ چلو مجھے بھی کچھ حصہ ملے گا، میں جھوٹی گواہی دے دوں گا، جھوٹے کاغذ و پتر بنا کے کسی کی بھی زمین ہڑپ دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، یاد رکھیں، جو لوگ جھوٹی گواہی دیتے ہیں جنت کی خوشبو سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیو، یہ جو جھوٹی گواہیاں ہیں یہ ہمارے معاشرے میں بیماریوں کے لانے کا سبب بنے گی۔ اگر ہم جھوٹی گواہیوں پر گواہیاں دیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہم پر بیماریوں کو نازل کرے گا۔ جیسا کہ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم قرنی، کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد آنے والے جو لوگ ہیں ان کا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد آنے والے لوگوں کا زمانہ بہترین زمانہ ہے۔ حضرت عمران ابن حسین کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ اللہ کے نبی نے جو ثم الذین یلونہم کہا ہے وہ 2 مرتبہ کہا ہے یا 3 مرتبہ کہا ہے، مجھے نہیں معلوم، لیکن اللہ کے نبی نے یہ کہا ہے کہ میرے بعد آنے والے لوگوں کا زمانہ بہتر ہے، اس کے بعد آنے والے لوگوں کا زمانہ اور بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، ثم یجیء قوم ینذرون ولا یفون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ، اس کے بعد کچھ لوگ ایسے آئیں گے، کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ اس کے بعد کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو نظر مانیں گے لیکن اپنی نظر کو پورا نہیں کریں گے۔ کون سی نظر؟
शिर्क वाली नजर नहीं, अल्लाह की नाफरमानी की नजर नहीं, बल्कि अल्लाह की इताअत वाली नजर है। नजर तो मानेंगे लेकिन नजर पूरी नहीं करेंगे, बल्कि नजर को तोड़ देंगे। और आगे कहा अल्लाह के नबी ने वयक़ूलूना वला युतमनूना, कि कुछ लोग ऐसे आएंगे अमानत का पासो लिहाज नहीं रखेंगे, उनके पास कोई पैसा, कोई जमीन, कोई चीज अमानत रखी जाएगी तो वो अपनी अमानत में खियानत करेंगे। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वयशहदूना वला युस्तशहदून, कुछ लोग आएंगे कि उन्हें गवाही के लिए तलब नहीं किया जाएगा, लेकिन वो लोग झूठी गवाहियां देते फिरेंगे। आज अदालतों को देखें हम, कितने ऐसे वकील मिलते हैं जो पैसों की लालच में आकर झूठी गवाहियां देते हुए फिरते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कुछ लोग आएंगे कि उनसे गवाही तलब नहीं की जाएगी, लेकिन झूठी गवाहियां देते हुए जो है फिरेंगे। आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं वयज़हरु फ़ीहिमुस सिमन, अल्लाह उन लोगों में ऐसी बीमारी पैदा कर देगा कि उनके पेट मोटे हो जाएंगे, उनके पेट मोटे हो जाएंगे, ऐसी बीमारी अल्लाह तबारक व तआला उनमें पैदा कर देगा। तो मेरे भाइयों, इस हदीस से ये बात मालूम हुई, रिश्वत लेकर झूठी गवाही देना मुआशरे में बीमारियां लाने का बाइस बनता है। इसी तरह मेरे भाइयों, जो हक बात है उसे छुपाना नहीं चाहिए। किसी भी आदमी की बातों में आकर झूठी गवाही नहीं देनी चाहिए। जो हक है वो हक है, चाहे सामने वाला रिश्तेदार ही क्यों ना हो। अगर हम हक को छुपाते हैं तो याद रखें हमारे दिलों में बहुत बड़ी बीमारी है, या हमने बहुत बड़ा गुनाह का काम किया है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है वला तक्तुमुश शहादा, कि तुम गवाही को ना छुपाओ, वमन यक्तुमहा फइन्नहु आसिमुन क़ल्बु, जो लोग हक बात की गवाही को छुपाते हैं यकीनन वो बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं, यकीनन उनके दिलों में बहुत बड़ी बीमारी है। तो मेरे भाइयों, किसी से नाराज ना हो, जो हक है वो जो है गवाही पेश करने की कोशिश करें। इसी तरह मेरे भाइयों, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को हम देखें कि जब कभी उन्हें लालच देकर झूठी गवाही देने के लिए उभारा जाता तो वो किस कदर जो है गुस्सा हुआ करते थे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने रवाहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुताल्लिक आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने रवाहा को खैबर के मुकाम पर भेजा। जो खैबर की जमीन है उसे अल्लाह के नबी ने यहूदियों को दिया था कि वो खेती बाड़ी करे, फल फ्रूट जो भी उगाना है उसे उगाने के लिए जो है खैबर की जमीन यहूदियों को दी गई थी। तो लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला इब्ने रवाहा को भेजा, जाओ जाकर देखो कि फसल कितनी आई है, फल इस साल कितना लगा हुआ है, जाकर देख कर आओ। हजरत अब्दुल्ला इब्ने रवाहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानते हुए खैबर गए। वहां देखा कि इस साल बहुत ज्यादा फल लगा हुआ है, खेती में फसल बहुत अच्छी लगी हुई है। लिहाजा उन्होंने सोचा कि जो चीज मैं यहाँ देखा हूँ वो जाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान कर दूं। लेकिन यहूदियों ने क्या किया, उन्होंने सोचा फ़अरादू अन युरश्शूहु, कि उन्होंने ये इरादा किया कि हम अब्दुल्ला इब्ने रवाहा को रिश्वत देंगे और वो रिश्वत लेकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाकर झूठी गवाही देंगे कि नहीं, आज इस साल वहाँ फल फ्रूट नहीं आया, इस साल वहाँ अच्छी खेती नहीं हुई। लिहाजा जब यहूदियों ने ये पेशकश की उनको खुश करने के लिए कि हम जो है तुम्हें फला चीज देंगे, आप जाकर अल्लाह के नबी से कहो कि यहाँ अच्छी फसल नहीं आई, यहाँ इस साल अच्छा फल नहीं आया। तो अब्दुल्ला इब्ने रवाहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु झूठी गवाही देने से बचते हुए देखिए मेरे भाइयों क्या कहने लगे। उन्होंने कहा वल्लाह, अल्लाह की कसम, लक़द जिअतुकुम मिन इंदि अहब्बिल खल्क़ि इलैया, कि जो शख्स मुझे यहाँ भेजा है वो दुनिया में मेरे नजदीक सबसे ज्यादा अफजल है, और तुम यहूदी मेरे नजदीक इतनी नफरत वाले हो, इतनी बुग़्ज़ वाले हो कि तुम मेरे नजदीक बंदर और सूअर से भी ज्यादा जो है
نفرت والے ہو. لہذا اس وقت جو ہے عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اللہ کے نبی کی محبت میں آ کر تمہارے سے نفرت کرنے کی وجہ سے کبھی بھی عدل و انصاف کا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا, کبھی بھی جھوٹی گواہی نہیں دوں گا. یہ دیکھ کر یہودی خود جو ہے پکار اٹھے, کہنے لگے بہذا قامت السماوات والارض, اسی سچائی کی وجہ سے, اسی عدل و انصاف کی وجہ سے یہ آسمان قائم ہے اور یہ زمین اپنی جگہ قائم ہے. اللہ اکبر. آج کیا ہے مسلمانوں کا حال؟ دھڑلے سے جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں, دھڑلے سے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. ایک یہودی گواہی دے رہا ہے کہ ان کی سچائی کی وجہ سے یہ آسمان قائم ہے اور یہ زمین قائم ہے. آج ہمارے مسلمانوں کا حال دیکھ لے کس قدر جو ہے ہمارے اعمال ہو چکے ہیں. تو لہذا میرے بھائیوں, بتانے کی بات یہ ہے کہ یہ جو جھوٹی گواہیاں خصوصاً زمین کو لے کر یا دوسروں کے حق مارنے کو لے کر یا دوسروں پر ظلم کرنے کو لے کر آج ہم جسے معمولی سمجھ رہے ہیں, یہ جنت کی خوشبو سے ہمیں اور آپ کو محروم کر دے گا. تو میرے بھائیوں, ایک ہی چیز ذکر کرتے وقت جو ہے پورا وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ اور بھی جو ہے کچھ چیزیں ہیں جس کے کرنے سے جنت کی خوشبو سے ہم اور آپ محروم رہ سکتے ہیں. انشاءاللہ کسی اور موقع پر آپ کے سامنے بیان کروں گا. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو کہی ہوئی باتوں اور سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. الہ العالمین, جو بیمار ہیں انہیں شفا یاب کاملہ عاجلہ عطا فرما. الہ العالمین, جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. الہ العالمین, جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کے لیے آسانیاں فراہم فرما. الہ العالمین, جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد عطا فرما. الہ العالمین, جو شادی کے لیے نیک رشتے تلاش کر رہے ہیں الہ العالمین انہیں نیک رشتے جو ہے عطا فرما. الہ العالمین, ہمارے درمیان جو نفرتیں ہیں, بغض ہے, عداوت ہے, دشمنیاں ہیں, اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک و صاف کر کے ہمیں ایک بنا, نیک بنا. الہ العالمین, ہم تمام کی جو بھی عبادتیں ٹوٹی پھوٹی ہم کر رہے ہیں قبولیت سے نواز دے. آمین. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.